بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک عیسائی شخص نے نہ صرف بائبل بلکہ قرآن پاک پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ اس شخص نے بائبل کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دیا اور پھر قرآن کو بھی۔ اس کا ماننا تھا کہ عیسائی سینکڑوں سالوں سے بائبل کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں یا تاریخ کی کوئی کتاب، اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ کیا صرف قرآن ایک کہانی کی کتاب ہے یا ایک منظم قانون ہے؟ واقعی میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی رہنمائی ہے؟ اس میں آپ جو بائبل کا حوالہ دیتے ہیں تو بائبل کی تعلیمات کا ایک لفظی سا احساس ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر عمل کرنے کا دل کرے۔ اور پچھلے 500 سالوں سے ہم بائبل کو محض قصے کہانیوں تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ پڑھ کر اچھا لگتا ہے، مگر ہم اس کو ایک وقتی طور پر ذہن کو اچھا احساس دلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کا لفظوں کے بجائے اعمال کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اگر بائبل میں کوئی چیز لکھی ہے یا کوئی مثال دی ہے تو اس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اور لوگ ان مثالوں کو لے کر کئی مرتبہ غلط سمت بھی چلے جاتے ہیں۔ تشبیہات اور تمثیل کا قرآن میں کیا تصور ہے؟ کیا جیسے بائبل میں کئی مرتبہ غیر مبہم سی تشبیہات دی جاتی ہیں ویسا قرآن میں بھی ہوتا ہے؟ اس شخص کا سوال تو بہت ہی مستند تھا، مگر اپنے اندر ایک تضحیک کا پہلو لیے ہوئے تھا، جس کو سن کر وہاں موجود نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں کو بھی ناگوار گزرا، جس کے تاثرات ان کے چہروں پر واضح تھے۔ مگر سٹیج پر بیٹھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہیں، بلکہ ایک مسکراہٹ پھیلی تھی، کیونکہ ایک اور ایمان نہ رکھنے والا شخص جو اپنے دین سے متنفر تھا بلکہ دوسرے مذاہب پر بھی سوال اٹھا رہا تھا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ اس شخص کو سچائی کی تلاش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کے سوال کو بہت متانت کے ساتھ سنا۔ آپ کو اس شخص کا سوال سناتے ہیں، مگر پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے، اور ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ قرآن پاک کو پڑھ کر آپ اپنی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی لائے ہیں۔ When you quote the Bible, you take a very literal sense of what the teachings of the Bible are. And for the past 500 years, we've taken it more as parables and stories that it shouldn't be taken literally, but for the actual meanings behind it. And then my question is there anything like a movement in that in Islam where instead of taking a literal sense, it's just taking the morals behind what the Quran has to say? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی شخص سے کہا کہ قصے نہ صرف بائبل بلکہ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب کوئی ایک ہی راستہ بتانے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ ان تمام متفرق راستوں کی نشاندہی کرتی ہے جو انسان کی دنیوی اور آخرت کی زندگی میں اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دینی، تربیتی اور علمی تمام شعبوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس نے ایسے قوانین وضع کیے ہیں جو پروردگار کی مرضی کے مطابق انسان پر لاگو ہیں۔ اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور ارشادات و واقعات اور تشبیہات کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، یہ اس لیے کہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی مبہم بات ہے جس کو پڑھ کر کسی اور چیز کا گمان ہو۔ جس بارے میں وہ مثال دی جاتی ہے اس سے متعلق ہر ایک کو علم ہو جاتا ہے۔ اس مثال کو کس ہدایت کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے جو بہت ہی وسیع ہے، تو ایک لفظ کے 5-6 مطلب بھی نکلتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا لفظ آپ کی نظر میں آتا ہے تو یا تو تمام کے تمام الفاظ اس آیت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، یا پھر جو اس آیت پر فٹ بیٹھتا ہے وہی مطلب اٹھانا ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کچھ کہے اور آپ اس کے برعکس کوئی مطلب نکال کر بیٹھ جائیں۔ There are parables in the Quran, but if the Quran says something literally, many a times you can understand that one word may have various meanings. If a word has got 5-6 meanings, either all the 5-6 meanings are correct, or maybe you have to take one meaning only. But that does not mean the Quran says something else and you take the opposite meaning. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ قرآن اور بائبل میں ایک ہی بات لکھی ہے، مگر یہ بائبل نہیں جو آج کل کرپٹ شدہ فارم میں ہے۔ میں اس انجیل کی بات کر رہا ہوں جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک اور انجیل کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ جو بھی اس میں لکھا ہے ہمیں اس پر 100% عمل کرنا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آیت ہے جس میں ایک لفظ کے 2 مطلب ہیں اور دونوں ہی اس آیت کے حوالے سے مثبت ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثبت چیز دیکھنے کے لیے ہم منطق سے ہٹ کر ایک مطلب کو آیت کے ساتھ جوڑ دیں اور اس کا تعلق ہی نہ بنتا ہو۔ یہاں پر اس شخص نے ایک اعتراض اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں اسلام کے بارے میں تو نہیں جانتا، مگر بک آف لیوٹک میں لکھا ہے کہ عیسائیوں کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے، مگر بعد میں جیسس کہتے ہیں کہ تمہارا لباس شائستہ ہونا چاہیے۔ اب پہلی جگہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، مگر جیسس نے کہا کہ لباس شائستہ ہونا چاہیے، اور آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں تو جو شائستہ لباس ہے وہ بائبل کی ہدایت کے برعکس ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پردہ کرو، مگر آج کل جینز اور شرٹ ایک شائستہ لباس سمجھا جاتا ہے، تو کیا اس سے بائبل کنفیوژن نہیں پھیلا رہے؟ Like, for example, you were quoting Leviticus about the clothing in Christianity, but in the later teachings, Jesus talks about just being modest and be modest for yourself, and so that a Christian would take not the literal meaning of you need to cover up
you need to not have the loose clothing, but just say that in modern society, it's a different idea, that modesty isn't the same. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کی بہت تعریف کی اور کہا کہ بھائی مجھے تمہارا سوال سن کر بہت خوشی ہوئی. تم نے بہت سے لوگوں کے برعکس ایسا سوال کیا جس میں منطق ہے اور جس میں واقعی ایک سوال ہے، ورنہ بہت سے لوگ صرف اپنی حجت کو مٹانے کے لیے سوال پر سوال کرتے جاتے ہیں مگر اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. آپ نے اچھا سوال کیا تو میں بھی آپ کو سمجھانے کی اپنی پوری کوشش کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے اب اسے بائبل کے حوالے بتانا شروع کیا اور کہا کہ بک آف ڈیٹرونومی میں لکھا ہے کہ عورت کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے اور نہ ہی کسی مرد کو عورتوں کا لباس پہننا چاہیے، کیونکہ رب تمہارا خدا ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو ایسا کرے. پھر فرسٹ ٹیموتھی میں لکھا ہے کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عورتیں شائستگی اور شائستگی کے ساتھ لباس پہنیں، اپنے آپ کو زیب تن کریں، بڑے بالوں یا سونے یا موتیوں یا مہنگے کپڑوں سے نہیں بلکہ اچھے اعمال کے ساتھ جو خواتین کے لیے خدا کی عبادت کا دعویٰ کرتی ہیں مناسب ہوں. عورت کو خاموشی اور مکمل تابعداری سے سیکھنا چاہیے. اور پھر فرسٹ کورنتھین میں لکھا ہے کہ ہر وہ عورت جو اپنے سر کو بے پردہ کر کے دعا کرتی ہے یا تبلیغ کرتی ہے وہ اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے. جو اپنے سر کو نہ چھپائے اس کے بال کاٹ دینے چاہیے. ذاکر نائک صاحب نے اس شخص کو سمجھایا کہ جو جیزس نے کہا تھا کہ شائستہ ہونا چاہیے وہ صرف لباس کے بارے میں نہیں بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو معاشرے میں شائستہ ہونا چاہیے. یہ لباس، رہن سہن، سوچ وغیرہ پر بھی محیط تھا. اگر آپ اس کو صرف لباس تک محدود کریں گے تو آپ غلط کریں گے. جیزس نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ میں شریعت یا انبیاء کو ختم کرنے آیا ہوں. میں ان کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین غائب نہیں ہو جائیں گے کسی حکم کا ایک نقطہ بھی ختم نہیں ہوگا. جو ایک چھوٹے سے حکم کو بھی توڑے گا وہ آسمانوں کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا، جو ان پر عمل کرے گا وہ بڑا کہلائے گا. اور جب تک تمہاری نیکیاں نیکوکاروں سے زیادہ نہ ہو جائے تم جنت کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکو گے. یہ لفظ بلفظ حوالہ ہیں جو جیزس نے اپنے منہ سے کہا. تو جب جیزس نے کہا کہ میں پرانی شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا تو جو پرانی شریعت میں لکھا تھا اس کو ہو بہو ماننا چاہیے. اور پرانی شریعت کہتی ہے کہ عورت کو اپنا سر ڈھانپنا چاہیے، مردوں اور عورتوں جیسا اور عورتوں کو مردوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. This is a verbatim quotation from King James Version. I'm speaking from my head. It's a verbatim quotation from King James Version, Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ جب جیزس نے ہر چیز واضح کر دی کہ احکامات پر کس طرح سے عمل کرنا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذاکر بھائی زمانہ تبدیل ہو گیا، جو کل شائستہ نہیں تھا وہ آج ہے. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الہامی کتابوں کے احکامات کو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے، ان میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آئے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ نعوذ باللہ. اگر آئندہ 50 سالوں میں قتل کو برا نہ سمجھا جائے تو کیا آپ کہیں گے کہ ہمیں اب بائبل کی اس بات پر بھی یقین نہیں کہ قتل کرنا گناہ ہے، کیونکہ آج کوئی قتل پر آواز نہیں اٹھاتا؟ آپ کی انجیل بہت واضح ہے کہ احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے، صرف لفظی احساسات ہی نہیں لینے بلکہ عملی طور پر اس سے استفادہ کرنا ہے. آپ نے بائبل دھیان سے نہیں پڑھی. میں آپ سے مسلمان ہونے کا نہیں کہتا بلکہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جیزس کی تعلیمات کے مطابق عیسائی بن جائیں، آپ جنت میں جائیں گے. چرچ سے دور رہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جو بھی پرانے عہد نامے میں کہا گیا اس پر عمل کرنا لازم ہے. یہی تو وجہ ہے کہ گرجا گھروں میں جو نن ہوتی ہیں انہوں نے خود کو ڈھانپا ہوتا ہے. مسلمانوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں کیونکہ حضرت مریم بھی خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی. اسلام میں ہر مسلمان عورت ایک نن کی طرح ہی ہے جو خود کو ڈھانپ رکھتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی کہلانا جیزس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں. That's the reason if you go, the nuns, they are dressed up like the Muslimah. Have you seen the photograph of Mother Mary? She is completely covered. Her head is covered up to the wrist, up to the ankle. I'm sure in future you may have, God knows, Mother Mary may be wearing skirts. That is a later development. But the true photographs, if you analyze, same thing with the nuns. The nuns are properly covered. Why? So in Islam, every Muslim has a nun. ناظرین، اس شخص نے ایک اور سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کہتے ہیں جو جیزس یا پرانے عہد نامے کے مطابق کپڑے نہیں پہنے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر کوئی اس دور میں رہنے والا شخص یہ سن لے تو وہ تو دین سے متنفر ہی ہوگا. So when he says follow all this or you can't go to heaven, modern person
after the Reformation would think would be that it's what he interprets it. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ہر دور میں انسان خود کو جدید سے جدید تر بناتا ہے. اگر قاعدے اور قانون انسان نے ہی ڈیزائن کرنے ہیں تو پھر بائبل اور قرآن کی ضرورت کس کو ہے؟ اگر آپ جدید دور کے حساب سے ہی آسمانی کتابوں میں لکھی باتوں کو تبدیل کرتے رہیں گے تو پھر ان کتابوں کی تو کوئی پڑھے گا ہی نہیں، کیونکہ جدید معاشرے میں تو ہر گزرتے سال کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے. اگر آپ کہیں کہ جدید دور میں نئی ٹیکنالوجی، نئی سوچ کے باعث مجھے بائبل کی زیادہ بہتر سمجھ آئی ہے یا پھر قرآن کی زیادہ بہتر سمجھ آئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ بائبل اور قرآن جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے تو مجھے اعتراض ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کو نہیں معلوم کہ انسانوں کے لیے کیا صحیح ہے؟ آپ یہ کہہ کر خدا کو محدود کر رہے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کا جائزہ لیں تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو آپ اس میں ایک بھی ایسی آیت نہیں نکال سکتے جو آج کے سائنسی تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے صحیح ہے، ہمارے بنائے قوانین محدود سوچ کے حامل ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں وہ ہر طرح سے لافانی اور آخرت تک فعال ہیں. ہر دور کے اندر تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے بنائے قوانین میں ہے. ناظرین، دین سے متنفر اس شخص کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے، جیسے کہ کسی الجھن کا حل مل گیا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی آسان الفاظ میں سمجھا دیا کہ جدید دور میں بھی قرآن پاک کے آفاقی اصول نہیں بدلتے بلکہ ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جدید دور میں قرآنی احکامات پر عمل مشکل ہے یا پھر ہم دین پر چلتے ہوئے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.